نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے بلکہ جب بھی بندہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے تو اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ان کا مطلب کیا ہے؟ تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں یہ حکم عطا فرمایا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو پھر اس وقت آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کر لینے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے میں حکمت کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ ویسے بندہ جو ہے وہ حکم میں فائدے کو تلاش نہ کرے، بلکہ بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میرا رب ہے، مجھے حکم دیے ہیں، تو جیسے اللہ نے حکم دیا میں اس پہ عمل کر لوں۔ جیسے ملک اور حکومت کے قوانین جو ہوتے ہیں اس میں رعایا اور عوام جو ہیں وہ حکمت تلاش نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ حکومت نے جو قانون پاس کیے ہیں عوام اس پر عمل کرتی ہے۔ اللہ نے حکم دیے ہیں، بس اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ تو چونکہ انسان جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اندر سے نفس موجود ہے، باہر سے شیطان ہے۔ اب انسان جو ہے وہ علم کی روشنی میں عمل کرنا چاہتا ہے تو شیطان جو ہے اس کے باہر سے جو ہے محنت اس انسان پر یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان نیک عمل نہ کرے، اور اندر سے جو ہے نفس کی محنت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف نہ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب دونوں طرف سے ظاہر و باطن کی طرف سے انسان پر محنت ہو رہی ہے کہ انسان کوئی نیک عمل نہ کرے، تو ایسی صورت میں پھر انسان جو ہے اس بات کی ضرورت رکھتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی پناہ کو حاصل کر لے۔ اور پھر خصوصاً عام اوقات میں جب انسان اپنی زبان کو مختلف اعمال سے بلکہ مختلف نافرمانیوں سے آلودہ کر لیتا ہے، مثلاً کبھی اس زبان سے وہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی کسی کو گالی دیتا ہے، کبھی جو ہے لایانی میں استعمال کرتا ہے، تو زبان کو اس آلودگی سے پاک کرنے کے لیے بھی وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اعوذ باللہ پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کی پناہ کو حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے جو ہے بندہ اعوذ باللہ پڑھ لے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے پھر اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ نماز کے اندر بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ نماز سے باہر بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اعوذ باللہ کا پڑھنا دونوں صورتوں میں ہے، خواہ نماز سے باہر بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے اور یا اسی طرح نماز کے اندر وہ سورہ فاتحہ سے پہلے بندہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھتا ہے۔ تو چونکہ وہاں پر بھی سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن ہے، اس بنا پر جو ہے اس موقع پر اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور اعوذ باللہ میں بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی پناہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان جو ہے یہ شیطان سے ہیں۔ شیطان جو ہے یہ عربی میں اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی اس کا دوری کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہے، اور اسی طرح دوسرا معنی جو ہے ہلاک کے معنی میں بھی آتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ اپنے نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ اس لیے شیطان کے اثرات سے
بندہ اللہ رب العزت کے پناہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ تسمیہ ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، چونکہ سب سے پہلی جو وحی آئی ہے اس میں بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا نام لے کے پڑھو۔ تو بسم اللہ جو ہے اس کے پڑھنے میں بھی حکمت اور اس میں بھی فوائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر اہم کام جس کو بندہ بسم اللہ سے شروع نہ کرے تو وہ کام ناقص ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ ہمارے دیہات میں خواتین جو ہیں جب کوئی دستکاری کا کام کرتی ہیں تو جہالت کی بنا پر وہ بسم اللہ قصداً نہیں پڑھتی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر بسم اللہ پڑھ لیا تو اس کام میں برکت ہو جائے گی، کام لمبا ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے تو کام آسان ہو جائے گا۔ لمبا کام تو مشکل ہوتا ہے، مختصر کام آسان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کام کو آسان کر دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کام پائیدار ہوگا، کہ اگرچہ وہ دستکاری کا کام ہو وہ کام جو ہے وہ پائیدار ہوگا۔ تو بسم اللہ چونکہ ہر اہم کام میں بندہ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ لیں، اور اس بسم اللہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کام میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کام کو بندے کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور بسم اللہ میں بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور یہ بسم اللہ ایک تو یہ ہے کہ نماز سے باہر جو کام ہے، اور باہر کے کاموں میں مثلاً بندہ کھانا کھاتا ہے، مثلاً بندہ پانی پیتا ہے، مثلاً بندہ کوئی اور دفتری کام شروع کرتا ہے، یا تجارت کا کام شروع کرتا ہے، یا اسی طرح جو ہے کوئی مجلس ہے اس کا انعقاد ہے، یا کوئی اور موقع ہے، تو اس میں ہر کام میں جو ہے بندہ بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ لیا کرے۔ اور بعض ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ پریشانی اور تکلیف دہ مواقع ہوتے ہیں، تو اس موقع پہ بھی بندہ جو ہے بسم اللہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں اور آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی ہے، تو اس سواری کو ٹوکر لگی۔ تو اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو مختلف کلمات کہتے تھے، تو اس صحابی نے تعس شیطان کہا کہ شیطان جو ہے برباد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کہا، اس لیے کہ اس سے تو شیطان یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت بسم اللہ پڑھو۔ جیسے عام طور پر ہمارے یہاں بھی یہ ہے، جیسے مثلا کبھی گاڑی کو جو ہے کوئی جھٹکا لگ جاتا ہے یا کوئی جو ہے یعنی ٹکر وغیرہ سے بچتا ہے، تو اس وقت عین موقع پہ لوگ جو ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا ہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا نام جو ہے وہ لے لے کہ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جب بندہ کرتا ہے تو جس طرح اعوذ باللہ پہلے پڑھتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جو ہے ہر سورت سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت سے پہلے جو لکھا ہوا ہے، یہ دو سورتوں کے درمیان جو ہے فرق اور تمیز دینے کے لیے لکھا ہے کہ ان دونوں سورتوں میں جو ہے فرق آ جائے۔ اور بقیہ یہ ہے کہ سورہ نمل میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پر بسم اللہ ہے، وہ بالاتفاق قرآن کا جز ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ بقیہ یہ ہر سورت سے پہلے جو بسم اللہ ہے، کیا یہ ہر سورت کا جز ہے بسم اللہ؟ تو اس کے متعلق جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن پاک کی ایک مستقل آیت ہے سورہ نمل کی بسم اللہ کے علاوہ، اور بقیہ خاص سورت کا جز نہیں۔ یہی وجہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح میں جب حافظ صاحب قرآن سناتے ہیں تو ایک مرتبہ جو ہے وہ زور سے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تاکہ یہ ایک آیت بسم اللہ والی آیت جو ہے اس کو بھی مقتدی جو ہے وہ سن لیں۔ لیکن اس میں جو ہے اکثر حفاظ کرام جو ہے ان کو مسئلے کا علم ہوتا نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے سورہ اخلاص سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، تو آخری دن میں سورہ اخلاص سے پہلے پڑھتے ہیں۔ لوگوں کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نہیں،
بلکہ اگر پہلے دن بھی پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے دن بھی پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی کسی خاص صورت کا جو ہے جز نہیں ہے۔ ایک سال رمضان میں ایک بندے نے جو ہے فون کیا، اس کا بیٹا جو ہے کئی تراویح سنا رہا تھا، تراویح میں قرآن پاک سنا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ کل میرا بیٹا جو ہے وہ ختم کر رہا ہے، وہ کون سی صورت ہے جس سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھی جاتے ہیں زور سے؟ تو میں نے کہا کہ بسم اللہ جو ہے وہ کسی صورت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو ہے اگر شروع دن میں وہ پڑھ لیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آخری دن کی تراویح میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا یا سورہ اخلاص سے پہلے پڑھنا، یہ جو یہ خاص نہیں ہے، بلکہ کسی بھی دن پڑھ سکتا ہے۔ تو یا اسی طرح جیسے بعض مستحب اعمال ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس لازمی ہے، جیسے آخری دن جو ہے تراویح میں، یہ ویسے اس مسئلے سے یاد آ گیا، آخری دن تراویح میں جو ہے وہ آخری رکعتوں میں، آخری رکعت یعنی 19ویں رکعت میں، اس میں جو ہے معوذتین پڑھتے ہیں، اور 20ویں رکعت میں پھر جو ہے سورہ بقرہ شروع کر لیتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک۔ تو یہ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اگر حافظ صاحب نے نہ پڑھا بلکہ والناس پر دوسری رکعت ختم کر دی، تب بھی تراویح میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں آئی ہے، قرآن پاک کے ختم ہونے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے اس ذہن کو جو ہے اس کو بنا لیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اس طرح ہے، یہ کوئی فرض واجب کے درجے میں نہیں۔ اور بقیہ جو ہے بسم اللہ قرآن پاک کے تلاوت کے موقع پر جو ہے، جب بھی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو شروع میں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں ہیں، لیکن جب سورت ختم ہو پھر دوسری سورت شروع کر لے تو تب بھی بسم اللہ پڑھ لے، سوائے سورہ توبہ کی۔ اگر تلاوت جاری ہے تو جاری تلاوت میں جب سورہ انفال ختم ہو جائے پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ بقرہ جو ہے بندہ شروع کرے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ تلاوت ہی شروع ابھی جو ہے وہ سورہ بقرہ سے، سورہ توبہ سے شروع کر رہا ہے، قرآن کوئی کہ بھی تلاوت کرنا چاہتا ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھے۔ عام حالت میں جاری تلاوت میں اس میں بسم اللہ نہیں۔ بقیہ یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے چونکہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے مستقل، تو لہٰذا جنابت کی حالت میں اگر بسم اللہ لکھا ہوا ہو، جس طرح جو ہے کوئی حائضہ خاتون ہے، نفاس کے یا ماہواری میں کوئی خاتون ہے، یا کوئی بندہ جو ہے مرد یا عورت جو ہے وہ جنابت کی حالت میں ہے، وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح بسم اللہ اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور اسی طرح جو ہے قرآن پاک کو جنابت کی حالت میں بندہ جو ہے پڑھ نہیں سکتا، اور کوئی ماہواری میں خاتون جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتی، لیکن بسم اللہ بھی جنابت کی حالت میں تلاوت کی نیت سے بندہ نہیں پڑھ سکتا، ہاں البتہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ جیسے جنابت کی حالت میں بندہ جو ہے استغفار کر سکتا ہے، ذکر تسبیحات پڑھ سکتا ہے، اسی طرح بسم اللہ جو ہے یہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، تلاوت کی نیت سے جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں ایک موقع جو ہے وہ جانور ذبح کرنے کا ہے، جانور ذبح کرتے ہوئے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو وہاں پر جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہیں، بلکہ اگر جان بوجھ کے وہ چھوڑ دیں تو اس جانور کا کھانا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ بھول گیا، بسم اللہ کہنا بھول گیا، بھول کر اس نے جانور کو ذبح کیا اور اللہ کا نام نہیں لیا، پھر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، اس جانور کا گوشت کھانا پھر جائز ہے اگر بھول کر اس نے ذبح کیا ہے، اللہ کا نام نہیں لیا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر وہ اللہ کا نام نہ لے لے تو اس صورت میں جو ہے پھر اس کا کھانا ممنوع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے بھی بسم اللہ۔ ہاں بقیہ نماز میں جو ہے، نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں ہیں۔ پھر ہر رکعت میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر بندہ جب سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے تو پھر اعوذ باللہ نہیں ہے، صرف بسم اللہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان ان میں پھر بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، سورہ فاتحہ جب ختم کر لیا اب سورت شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ پڑھ لیں، اور اگر کسی نے نہیں پڑھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ بندہ جو ہے سورہ فاتحہ ختم کر لے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لے، پھر سورت شروع کر لے۔ اور اگر کسی نے سورہ فاتحہ ختم کر لی اور پھر بسم اللہ نہ پڑھا پھر سورت شروع کر لی، تب بھی اس کی نماز ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔